دیکھیں میں کھوکھر صاحب کو اسی پہ سن لوں. کھوکھر صاحب وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں لیڈرز تو آپس میں لڑتے کرتے رہتے ہیں نا, یہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. یہاں پر مسئلہ یہ جس طرح خواتین بچے ایک لمس پروفیسر ہڈیاں دا وے دس از ہیپن جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ غلط ہے. کاشف بھائی ابھی تک جتنی بحث ہوئی بریک کے آنے کے میں بعد اگر آپ کو ویڈیوز دکھاؤں جس طرح پہلے ہی ہوتا تھا گھروں میں گھستے تھے گرفتار کرتے تھے تھانے لے جاتے. اس دفعہ آرڈرز کے ساتھ گئے گھروں کو توڑ کے آئے ہیں, ہر گھر گاڑیاں توڑ کے گھروں کے اندر کھڑی توڑ کے آئے. دیکھیں کاشف بھائی ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی بریک پہ جانے ہم جب واپس آئے ہیں تو اس میں میرے بھائی نے ایک دلیل دی کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور پھر شیخ صاحب نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا اور میرے خیال سے ٹھیک ریئیکٹ کیا. اس وقت نہ ان کی حکومت تھی اور نہ آج ان کی حکومت ہے. لیٹس بی آنےسٹ اینڈ فرینک. ان کی حکومت کے اندر جو ساری کارروائیاں ہو رہی تھیں اپوزیشن کو ٹارگٹ بنایا جا رہا تھا, پھر اس کے بعد ایک بل آتا ہے جس بل کے تحت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور تمام کے تمام معاملات اپوزیشن کی جو وکٹمائزیشن ہے وہ ختم ہوتی ہے, میاں صاحب ملک سے باہر چلے جاتے. ایسے ہی ہوا نا, آئی تھنک وہ آلریڈی اس سے پہلے ہو چکا تھا. تو اپوزیشن کو اس سے ریلیکسیشن ملنی شروع ہو گئی. پولیٹیکل پارٹیز اس وقت بھی اتنی امٹیریل تھیں جتنی آج امٹیریل. ہاں لیکن مسئلہ یہاں پر دیکھیں پرابلم یہاں پر یہ, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے تھا اسی بات پہ. میں آپ سے اگر اتفاق کر بھی لوں اس بات پہ, پرابلم یہ ہے کہ سیاستدان یہ دیکھتا ہے بیٹھ کے کہ منو فائدہ سیاسی فائدہ کس چیز کا. دیکھیں آج جس طریقے سے پریس کانفرنس اے ڈے اسپیچ اے ڈے اور اس چیز کو دیکھیں بہت سے جیسا سارے کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا غلط ہوا. اختیار میں ہے کیا ندیم بھائی, میں تو پولیس کے آرڈرز آپ کا پولیس کے اختیار میں کیا ہے؟ اگر ہم ساری بیٹھ کے سچی باتیں اس پر کھولیں, پولیس کے اختیار میں کچھ ہے؟ عدالتوں کے حکم کون وائلیٹ کر رہا ہے؟ عدالت کے اندر اگر جا کر عمران خان صاحب کو سینکٹیٹی آف دا کورٹ وائلیٹ کر دی جاتی ہے. یہ ساری باتیں آج جو ہو رہی ہیں یہ ہم سب کو علم ہے, ہم بیٹھ کے ٹی وی میں بات نہیں کرتے, یہ ایک الگ حقیقت ہے. ندیم کے بھی علم ہے, وکاس کے بھی علم ہے, آپ کے بھی علم ہے, میرے علم میں بھی ہے. حقیقت سے عوام واقف ہیں. ہم اپنی مصلحتوں کی وجہ سے ہم یہ گفتگو نہیں کر سکتے. اور آج ہم کس نتیجے پہ پہنچ گئے؟ آج اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ اس ملک میں جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے اس سوشل کانٹریکٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, سپریم کورٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, سیاسی جماعتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی, نہیں رہے گی. تو یہ ایک ناکام ریاست نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم اگر ٹیکٹیکل لیول کی چیزوں کے اوپر الجھے رہیں گے, اس کو زیادتی کوئی انسان نہیں کہے گا تو اور کیا کہہ سکتا ہے؟ اس کو کوئی اور دوسرا لفظ ہے؟ کوئی لفظ ہی نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر اگر میرا ضمیر نہ جاگے, عدالت اگر لیک دے, حکم نہ مانا جائے اور پھر بھی اسی طرح کیا جاتا رہے, یہ تو جنگل کا قانون ہے نا. تو میں نے آپ کو جو پہلے بات کی کہ ہم ڈسینٹ کر گئے, ہم اس بات کا ادراک ہی نہیں کر پا رہے کہ ملک کو ہم نے کہاں پہنچا دیا. آج پاکستان کے جو بانڈز ہیں, صبح مجھے مفتاح صاحب نے ایک وہ ٹویٹ بھیجی, سری لنکا سے نیچے پاکستان کے بانڈز چلے گئے. IMF آپ کو پیسے نہیں دے رہا کہ آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل کیاس ہے. لیکن مصطفیٰ میں آپ کی بات سے دیکھیں سیاستدان لولا لنگڑا اقتدار لینے کے لیے کیوں تڑپتے ہیں؟ پھر ہم تیار ہوتے ہیں نا. اگر ہمارے پاس اختیار میں نہیں ہے ریفارمز, لوگ تو ووٹ ہمیں دیتے ہیں, لوگ گالی ہمیں تب ہی دیتے ہیں, ووٹ ہمیں دیتے ہیں, ہمیں کل اختیار دیتے ہیں, وزیر اعظم بناتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ فرض پھر بھی ٹھیک ہم نہیں کرنا ہے ملک. یہ اب شیخ صاحب اگر اپیل کر رہے ہیں نا آرمی چیف سے, یہ اپیل اپنے لیڈر کو کہیں کہ پولیٹیکل جماعتوں کو لیٹر لکھیں, بیٹھ کے پولیٹیکل جماعتیں. کیا پولیٹیکل جماعتوں میں یہ احساس نہیں ہے؟ بالکل میری بات سنیں, احساس ہے. میں دیکھیں یہ ہم پچھلے آپ کو یہ خود یہ گورکھ دھندا ہم 30 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. آپ حکومت بھی ہیں. میں جو مصطفیٰ نے ایک جملہ آنے دے, ایک جملہ شیخ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں کہہ رہا کاشف صاحب کدی تک کسی نے حیا کرنی ہے, ہون کر جاؤ سارے سیاستدان حیا. چلو تو میں یہ کہتا ہوں نا, یہی اپنے لیڈر کو سمجھائیں کہ حیا, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, سیاستدانوں کو حیا کرنا. آپ مجھے بتائیں, مجھے سیاستدانوں کو ایک دوسرے کا پہلا رضا کے ساتھ پولیس نے کیا زیادتی کی تھی آپ کو یاد ہے؟ آپ کی پارٹی کے اندر بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جو آپ نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں, اس سے پہلے اور اس کے بعد آپ نے نواز شریف کے دور میں برداشت کی. آپ لوگ کس منہ سے کھڑے آج ان لوگوں کے ساتھ؟ جہاں کوئکلی ذرا سر, آپ کی پارٹی تو وہ تھی جو کمیٹیاں بناؤ, بات چیت کرو, آج ہوا کیا؟ آج بھی ہماری پارٹی نے بات چیت کی بات کی ہے. ابھی کل بلاول صاحب نے جو اسپیچ کی ہے بات چیت کی بات کی ہے نا. ہم تو آج بھی چاہتے ہیں معافی مانگو, ہم تو آج بھی چاہتے ہیں کمیٹی بنائیں سر, کہیں ہم کمیٹی بنا کے نون سے بھی بات کریں گے, پی ٹی آئی سے بات کریں گے, مسئلے کا حل نکالنا ہے نا. وہ بھی کہہ رہے ہیں کنسنسس کریٹ کریں. کوئی کسی یہ پی ٹی آئی, اگر میری بات سن رہے پی ٹی آئی لیڈرشپ, ایک کامنٹ, بات کرنے کے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں, رات کو پرویز الہی صاحب کے گھر حملہ ہو جاتا ہے. ہم کیا اس کے باوجود بات چیت ہونی چاہیے, اس کے باوجود